اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والے امور میں سے ایک اہم ترین امر ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اپنے لیے سامان سفر تیار کرو اور سب سے بہترین سامان سفر تقوی ہے، اے عقل والو میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ سورہ حجرات میں ارشاد ہوتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ تو ہمیں یہ جاننا ہوگا سب سے پہلے کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی لغوی طور پر کہتے ہیں رک جانے کو، اور کسی کے خوف سے کسی کام کو ترک کر دینے کو، کسی کے ڈر سے، کسی کے روب کے سبب سے کوئی حرکت نہ کرنا، کوئی کام نہ کرنا تقوی ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں اللہ کے خوف سے کسی کام سے ٹھہر جانا، اللہ کی ناراضگی کے خوف سے برائی کو ترک کر دینا تقوی ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے جس کام کا تمہیں حکم دیا ہے کرو، جس سے روک دیا ہے اسے ترک کر دو، یہی تقوی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کا فرماتے ہیں کہ جہاں تم نہ موجود ہونا تمہارا پسندیدہ ہے وہاں تم موجود نہ ہو، اور جہاں تمہارا ہونا مطلوب ہے وہاں تم موجود ہو، یہ تقوی ہے۔ بات ایک ہی ہے، انداز بیان مختلف ہے۔ اس کی سب سے بہترین وضاحت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ہوتی ہے، جب انہوں نے ابی بن کعب سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا، امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا گزر خاردار جھاڑیوں سے ہوا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، کئی بار۔ انہوں نے کہا، آپ کس طرح گزرتے ہیں؟ عمر فاروق نے کہا، اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کانٹوں میں نہ الجھوں۔ تو ابی بن کعب نے کہا، دنیا میں اپنا دامن یوں سمیٹ لینا کہ آپ برائیوں میں نہ الجھیں، یہی تقوی ہے۔ لہٰذا تقوی کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے اپنے دامن کو برائیوں سے بچاتے رہنا۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ ہی سے ڈرو، صرف میرا تقوی اختیار کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 281 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ رب کریم کے سامنے حاضری کا خوف ہے، کیوں کہ اسی خوف کی وجہ سے تقوی جنم لیتا ہے۔ پھر سورہ مائدہ ہی میں ارشاد ہوتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تمہارا واپس لوٹایا جانا ہے۔ سورہ مدثر میں ارشاد ہوتا ہے، هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وہی رب ہے جو لائق ہے اس کے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اور وہی ہے جو مغفرت کرنے کا سزاوار ہے۔ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی جیسا تقوی اختیار کرنا تمہارا فرض ہے، اللہ کا حق ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور اس کا تقوی اختیار کرے گا، تو یہی پھر وہ لوگ ہیں جو کامیابی پائیں گے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے پہلے جو لوگ صاحب کتاب تھے انہیں بھی یہی حکم دیا گیا تھا، تمہیں بھی وہی حکم دیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ لہٰذا امام قرطبی کہتے ہیں، تمام امتوں کو تقوی کا حکم دیا گیا۔ تو تقوی ایسی چیز نہیں ہے جسے نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، واللہ ولی المتقین، جو لوگ متقی ہیں اللہ رب کریم ان کا سرپرست ہے، ان کا ذمہ دار ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر میں، جو لوگ اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جنت میں بالا خانے بنائے گئے ہیں، اور ان کے اوپر والے پورشن، اوپر والے بالا خانے مزید خوبصورت ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کا تقوی ہی ہر چیز کی اصل ہے اور بنیاد ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھیں جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گی، ایک جو اللہ کے خوف سے رو پڑے اور دوسری جو جہاد کی راہ میں پہرا دے۔ تو اللہ کے خوف سے رونا کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے رونا۔ اللہ رب کریم کا خوف، اللہ رب کریم کی خشیت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہیں، اور گناہوں سے بچ جانا در حقیقت جنت پہ جانا ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں نیکی کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تم برائیوں سے بچو۔ تو برائیوں سے بچنے کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تقوی صرف رات کو قیام کرنے، دن میں روزہ رکھنے اور پرہیز کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی تو یہ ہے کہ تم اللہ کے عائد کردہ فرائض کو ادا کرو، اس کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، اور پھر اس کے ساتھ عمل صالح کرو، تب تمہارا مقصد حاصل ہوگا، تب جنت حاصل ہوگی۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تقوی 4 باتوں پر مشتمل ہے: اللہ سے ڈرنا، قرآن پر عمل کرنا، جو مال نصیب میں ہو اسی پر قناعت کرنا، اور قیامت کے دن کی تیاری کرنا۔ اب دیکھیے کتنی واضح بات ہے، یہ 4 باتیں جس میں آ جائیں وہ کیسا آئیڈیل انسان بن جائے گا۔ تقوی کی اہمیت بہت ہی واضح ہے۔ مشہور عربی شاعر ہے ابن معتز، وہ کہتا ہے، خلص الذنوب صغیرہا وکبیرہا فہو التقی واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یری لا تحقرن صغیرا ان الجبال من الحصا۔ تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، تقوی اسی کا نام ہے۔ دنیا میں زندگی اس طرح گزارو گناہوں سے بچتے ہوئے جیسے تم کانٹوں والی زمین پر چلتے ہوئے کانٹوں سے دامن بچاتے ہو۔ چھوٹے گناہوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ کنکریاں ملنے سے ہی پہاڑ بنتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اسی طرح ایک شاعرہ عاشی، اس کا قول ہے، یعنی اس کا شعر ہے، کہنا چاہیے مجھے، اذا انت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على الا تكون كمثله وانك لم ترصد كما كان ارصدا۔ جب تو تقوی کا زاد راہ لیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو مرنے کے بعد جب تیری ملاقات ان لوگوں سے ہوگی جو یہ زاد راہ لے کر گئے ہوں گے تو تجھے اس بات پر ندامت ہوگی کہ تو اون جیسا کیوں نہ بنا اور تو نے وہ تیاری کیوں نہ کی جو ان لوگوں نے کر لی تھی۔ لہٰذا تقوی ایک مومن کے لیے زاد راہ ہے اور آخرت کے سفر کی تیاری در حقیقت تقوی کے اختیار کرنے کا نام ہے۔ تقوی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور تقوی کا مقام ہے دل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا، تقوی یہاں ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تقوی کی بہت تلقین کرتے، لہٰذا آپ خطبہ عید اور جمعہ کے دوران ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے۔ جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تو اللہ سے اس سفر میں بھی نیکی اور تقوی کا سوال کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کسی سفر پر بھیجتے تو انہیں نصیحت کرتے، جہاں بھی رہنا اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لشکر روانہ کرتے تو یہی کہتے کہ اس کے امیر کو یہ ہدایت کرتے کہ اس اللہ کا تقوی اختیار کرنا جس کے حضور آخر کار تمہیں حاضر ہونا ہی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا اس چیز کے بارے میں جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے کر جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا تقوی اور دوسرا اچھا اخلاق۔ یہی 2 چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ تو تقوی کے متعلق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک وہ مشتبہ چیزیں بھی نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکتی ہوں، یعنی حرام تو بہت بڑی بات ہے، شک و شبے والی چیزیں بھی چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کام نجات دینے والے ہیں، ان میں سے ایک ہے
اعلانیہ اور خفیہ اللہ رب کریم کا تقوی اختیار کرنا، اللہ رب کریم سے ڈرنا۔ تو یہ ڈرنا کیسے آتا ہے؟ یہ ڈرنا آتا ہے اللہ رب کریم کو حاضر و ناظر جاننے سے، اللہ رب کریم کو ہر وقت اپنے اوپر نگران ماننے سے۔ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ جیسے حسن بصری سے کسی نے آ کر سوال کیا کہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، تو حسن بصری علیہ رحمہ نے کہا تم ایسا کرو کہ جب گناہ کیا کرو تو اللہ رب کریم کی نظروں سے چھپ جایا کرو۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ حسن بصری نے کہا اچھا جب تم اللہ کی بات نہیں مان سکتے، اللہ کا دیا رزق مت کھاؤ۔ اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ حسن بصری نے کہا اچھا ایسا کرو اللہ کی دنیا چھوڑو کسی اور دنیا پہ چلے جاؤ۔ اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلو پھر آخری بات یوں ہے کہ روز قیامت جب اللہ سزا دینے لگے تو انکار کر دینا کہ میں نہیں لیتا سزا، نہیں جاتا جہنم میں۔ وہ کہنے لگا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو حسن نے کہا جب کچھ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جو تمہیں دیکھتا ہے، جس کی پہنچ سے تم دور نہیں ہو سکتے، جو تمہارا خالق اور رازق ہے اور جس کے سامنے روز قیامت تمہیں کھڑا ہونا ہے، پھر اس سے ڈرو۔ لہٰذا اللہ کا تقویٰ کیسے آتا ہے؟ پہلی بات اللہ کو ہر وقت اپنے اوپر نگران جاننے سے، اللہ رب کریم کی ذات کا عرفان حاصل کرنے سے، ادراک حاصل کرنے سے۔ سب سے پہلے اللہ ہم پر محیط ہے۔ کس طرح؟ وہ ہمیں یوں دیکھتا ہے جیسے ہتھیلی پر پڑے رائی کے دانے ہماری نظر میں ہوتے ہیں نا، کوئی پوشیدہ نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ رب کریم ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یا نیچے چیونٹیاں چل رہی ہیں نا تو آپ کی نظروں میں ساری ہوتی ہیں، تو اللہ رب کریم ہر وقت ہم پر نگران ہے۔ کسی وقت نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ پلک جھپکتی ہے، وہ ہمیں بذات خود دیکھتا ہے۔ یہ جو اعمال نامے مرتب کیے جا رہے ہیں یہ اللہ کی انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری حجت کے لیے ہے روز قیامت کہ یہ دیکھو تم نے کیا کیا۔ اللہ کی اطلاع کے لیے نہیں، اللہ فرشتوں کے بتانے سے نہیں جانتے، اللہ تو براہ راست نگران ہے، اللہ تو فرشتوں پر بھی نگران ہے۔ دوسرا اس کا ذریعہ ہے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں ہیں ایسی ملتی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کا سوال کیا۔ یہاں ایک دو معروف دعائیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی۔ مسلم میں ایک جو دعا آپ کی آتی ہے، بہت چھوٹی مختصر آسان سی دعا ہے، آپ سن کر ہی یاد کر سکیں گے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ رب کریم میں تجھ سے ہدایت کی، تقوی کی، پاک دامنی اور غنا کی درخواست کرتا ہوں۔ 4 چیزیں آپ نے مانگی، ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا۔ ٹھیک؟ اسی طرح زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی تقوی کے لیے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اے اللہ میرے نفس کو اس کے حصے کا تقوی عطا فرما، اس کا تزکیہ فرما دے، کیونکہ تو ہی سب سے اچھا تزکیہ کرنے والا ہے۔ اللہ جی تو ہی میرے نفس کا مولا ہے، تو ہی اس کا ولی ہے۔ اللہ جی میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں ایسے علم سے جس کا فائدہ نہ ہو، ایسے دل سے جس میں خوف نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیراب نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ لہٰذا تقوی بہترین سامان سفر ہے جو تیار کرنا ہے۔ کوئی بھی سفر درپیش ہوتا ہے تو پلان کرتے ہیں نا کہ یہاں رکیں گے، یہاں رکیں گے، یہاں کے لیے یہ کھانا، یہاں موسم ایسا ہوگا تو یہ کپڑا۔ تو آخرت کے بھی مختلف مراحل ہیں، قبر ہے، جواب ہے، پھر اس کے بعد اٹھایا جانا ہے، پھر حشر کا دن ہے، پھر بلے صراط ہے، پھر جنت ہے۔ تو یہ سارے مختلف مراحل ہیں اور ان مرحلوں سے ہمیں کما حقہ آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ اس کی اپنی غفلت ہے، اللہ کی طرف سے پوری انفارمیشن موجود ہے۔ اب اس ساری انفارمیشن کے ہوتے ہوئے ہمیں اس عظیم الشان سفر کی تیاری کرنی ہے۔ تو تیاری کیجئے، اور تیاری کرنے کے لیے کیا استعمال کیجئے؟ کس سامان کو اکٹھا کیجئے؟ تقوی کو، تقوی، کیونکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں سب سے بہترین سامان سفر تقوی ہے۔ لہٰذا بے وقوفوں کی طرح خالی ہاتھ مت جائیے، بلکہ اپنا سامان سفر تیار کر لیجئے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو تقوی جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائے۔
میرے لیے بھی دعا کیا کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔